السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو ایک بار پھر سے دعوت دی ہے۔ آپ کسی سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روت حلال کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسا کہ یہ مہینہ یعنی کہ ذی الحج حج اور سنت ابراہیمی کے حوالے سے منسوب ہے، پر اس کے اندر سنت ابراہیمی کو سب سے زیادہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ علامہ صاحب بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم کا حسب و نسب کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ من اول الدنیا الی افنائہا من الاخرۃ الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے بالکل، کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک اس دین کا یہ دین الہیہ ہی اس سے منسوب رہا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم نبی ہیں بے شک، کہ جو اللہ نے اس نبی کو رتبہ دیا، وہ سید الانبیاء کے علاوہ جو ہے اس نبی کو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے آئے ہیں، لیکن دین اسلام کا لفظ جو پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور اسی لیے فرمایا بھی تھا کہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم جو ہے نہ وہ یہودیوں میں سے ہے، نہ وہ عیسائی میں سے ہے، نہ وہ مشرکوں میں سے ہے، بلکہ وہ مسلم ہے۔ تو مسلم کا لفظ بھی سب سے پہلے جو انبیاء میں استعمال ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا، پھر بن ناجور تھے، اسی طریقے یہ حسب و نسب چلتا ہوا یہ سام بن نوح تک پہنچتا ہے۔ اچھا، تو آپ تقریباً 2040 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ عراق کے شہر میں شوریہ میں آپ پیدا ہوئے، تو وہاں عراق کے اندر تو اس وقت جو دور تھا وہ نمرود بن کنعان کا دور تھا، اور بہت ظالم بادشاہ وہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے رتبہ عطا کیا کہ یہ وحید نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی بنایا، نبی کے بعد رسول بنایا، اور رسول کے بعد امامت بھی اسی نبی کو دی گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے نمایا، وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے اسے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو اس نبی کو بیک وقت جو ہے نا ان کے پاس نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی اور امامت بھی تھی، اسی لیے وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے مجھے امامت دی ہے اسی طریقے سے میری ذریت میں سے بھی جو ہے وہ میری اولاد میں سے بھی امامت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تیری اولاد میں سے امامت دوں گا، مگر ظالم لوگوں کو امامت نہیں دوں گا۔ اسی لیے مسلمان کا لفظ زیادہ تر حضرت ابراہیم جو کائنات میں سب سے پہلے جو مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹوں پہ ہوئے۔ تو اسی لیے پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری جد امجد میں ذریت ابراہیم نسل اسماعیل سے ہوں۔ تو اسی لیے پھر ائمہ تارین الاسلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے امامت جو تھی وہ 12 اماموں کے لیے۔ علامہ صاحب، ایک شخصیت جس کا نام آزر ہے، ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔
اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت ہی ظالم حکمران کے دور میں ہوئی جس کا نام نمرود تھا. ان کی والدہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یقیناً، اس کے بارے میں بھی ہمیں ذرا بتائیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام تھا وہ طارق تھا، جب کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ آزر تھے، اور قرآن میں اس کا بہت ذکر بھی ہوا ہے. اور عرب کے دور میں جو بچہ یتیم ہو جاتا جی اور اس کی پرورش اگر چچا کرتا تو وہ اس کا باپ کہلوایا کرتا تھا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، جی ان کے بھی واقعات ملتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا حضرت ابراہیم کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ، جی کہ انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو. در حقیقت آزر جو تھے وہ آپ کے چچا تھے اور انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی. آزر جو ہے وہ نمرود کے محل میں رہتے تھے، اور نمرود کے یہ خصوصی آدمی تھے، اور بلکہ یہ مشیر خاص تھے، اور ان کو بہت سے علوم پہ عبور حاصل تھا، جن میں سے علم نجوم بھی تھے. اچھا. تو انہوں نے علم نجوم کے ذریعے سے دیکھا اور نمرود سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا، جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، حکمرانی کو ختم کر دے گا، اچھا. اور تجھے نیست و نبود کر دے گا. تو آزر کے حکم پہ نمرود نے پھر یہ حکم دیا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ پورے علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے. یہاں تک کہ انہوں نے رشتے جدا کر دیے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں بیٹھے بھی نہیں، بہت سختیاں کر دی گئی تاکہ بچہ اس میں لائے. اور اس دور میں 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. ٹھیک ہے، کہ کہیں ان میں وہ شخص پیدا نہ ہو جائے کہ جس نے نمرود بڑا ظالم تھا. تو آخر میں کیا ہوا کہ جہاں پہ یہ رہتے تھے، بائبل عراق کا شہر ہے، وہاں پہ نمرود کا محل جو تھا، وہاں سے اس گاؤں سے کوئی عورت، اس نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ گاؤں کے اندر رہیں اور مرد جو ہیں وہ گاؤں سے باہر رہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے والدہ کے حمل میں آ چکے تھے، رحم میں آ چکے تھے. اور پھر یہ بھی ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بچے اس نے مروانے شروع کر دیے کہ جو عورت مہینے کے اندر جو ہے وہ نماز چھوڑنے کی نوبت پہ آتی تو ان کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا. اچھا. کہ تاکہ وہ جب تک پاکیزہ نہ ہو جائے اس وقت تک شہر میں نہ آئے. تو تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ انہی عورتوں میں سے شہر سے باہر بھی چلی گئی. جب حمل کا وقت قریب ہوا تو وہاں پہ ایک غار تھی عراق کے اندر، میں وہاں پہ گیا ہوں. تو وہاں پہ اس غار کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کی ماں نے انہیں کپڑے پہ لپیٹ کر اور غار کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا، اور اس غار کو جو ہے وہ بند کر دیا جیسے گھاس وغیرہ سے. اچھا، جب یہ وہاں سے، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کا انگوٹھا جو تھا وہ آپ نے اپنے منہ میں ڈالا اور وہاں سے دودھ جو ہے وہ جاری ہوا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ جو تھی وہ شہر کے اندر آ گئی. اب شہر کے اندر آ گئی، اور جب موقع ملتا تو یہ بیوی جو ہے جاتی اور اپنے بچے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ وغیرہ پلاتی اور اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرتی رہتی. یہاں تک کہ 1 سال کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تو انہوں نے گفتگو پہ عبور حاصل کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ امی جان آپ مجھے شہر میں لے کر کیوں نہیں جاتی، میرے گھر لے کر کیوں نہیں جاتی، مجھے میرا گھر دکھائے تو تاکہ میں اپنے گھر کو دیکھوں، وہاں کا ماحول دیکھوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ ایک ظالم بادشاہ نمرود، تو ابھی میں نے آپ کو وہاں لے کر نہیں جانا. یہاں تک کہ اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 13 سال گزر گئے. جب آپ 13 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ نے دوبارہ ماں سے یہ تقاضا کیا کہ مجھے گھر لے کر جائیں. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تمہارا چچا ہے آزر، تو میں جاؤں گی آج اس سے مشورہ کروں گی
کہ وہ آپ کو آنے کی اجازت دے، کیونکہ نمرود نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ان دنوں میں وہ اسے مار دیتا ہے۔ تو میں آپ کے چچا سے اجازت لوں گی۔ وہاں سے جب 13 سال کے آپ ہو چکے تھے، جب آپ وہاں سے چلی اور آرام سے پیچھے پیچھے یہ حضرت ابراہیم والدہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب گھر پہنچے، آپ کی والدہ گھر پہنچی تو آذر بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ایک دم پیچھے آذر کی نظر جو ہے وہ پڑی کہ ایک بچہ جو ہے، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ جب ماں نے پیچھے دیکھا تو ابراہیم کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے بچے ضائع ہوئے ہیں، حمل ضائع کروائے گئے ہیں، نمرود کو پتہ چلے گا تو وہ اسے مار دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کر کہ تو نمرود کے آگے شکایت نہیں لگائے گا، اچھا ٹھیک ہے، اس کی مخبری نہیں کرے گا، باقی نمرود کو میں خود جو ہے وہ جواب دے لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کے بعد اس بچے کا ذکر جو ہے وہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ کافی مشکلات میں یہ غار آپ دیکھیں، وہاں پہ غار سے باہر جو ہے وہاں پہ آپ کو والدہ نے وہاں جنم دیا۔ تو آذر جو ہے در حقیقت میں یہ ایک حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اور ان کی کام یہ تھا کہ یہ بت بنایا کرتے تھے، بت بنا کر پھر یہ بت بیچا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 سال کے بعد انہیں سمجھایا بھی صحیح کہ چچا یہ اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑیں، مگر وہ نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ پھر آپ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم نے سختی کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آذر جب بت بناتے اور اپنے بیٹوں کو دیتے کہ بازار میں جا کر اسے بیچیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے انہی میں ڈھل کر تبلیغ شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آذر سے کہا کہ ہمارے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ بیچنے جاتے ہیں تو مجھے بت دیں، میں بھی بیچنے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک۔ تو اس وقت 3 قبیلے تھے یہ عبادت کیا کرتے تھے، ایک تو وہ تھا کہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ تھے کہ جو چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ ایسے جب چاند اور والوں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ کہتے یہ چاند جو ہے نا تمہارا خدا ہے، میرا بھی یہی خدا ہے، اچھا۔ تو جب چاند رات کو ڈھل جاتا تو ان سے کہا کرتے نہیں میرا یہ خدا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو غائب ہو گیا۔ تو پھر سورج والوں کے پاس چلے جاتے، کہتے کہ یہ سورج یہ تمہارا خدا ہے، میرا بھی یہی خدا ہے، اچھا۔ پھر وہ جب ڈوب جاتا تو کہتے میرا خدا یہ میں اسے نہیں مانتا، یہ تو ڈوب گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان میں سے لوگ جو ہے وہ بھی ٹوٹتے جاتے، آپ ایک دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ستاروں کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ میرا خدا ہے۔ اچھا، آخر میں بت پرستی جو تھی وہاں اس وقت بہت عام تھی، اور آذر بھی بت تراشی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو دیا کہ جا کر بیچو تو وہ بت بیچنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ چچا جان آپ مجھے بھی دیں، میں بھی بیچنے کے لیے جاتا۔ انہوں نے بت بنا کر دیا تو وہ بیچنے کے لیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہ بت کے گلے میں رسی ڈالی اور بازار میں اسے گھسیٹنا شروع کر دیا کہ میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آواز دیتے تھے کہ لوگوں آؤ مجھ سے وہ چیز لے لو کہ جو نہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اچھا۔ تو پھر آپ وہاں سے ایسے گھسیٹتے رہتے تھے بتوں کو، اب لوگ دیکھتے، پھر آپ جا کر ان بتوں کو جہاں پہ لوگ پانی کے پاس جاتے جہاں پہ ہجوم اکٹھا ہوتا، تو پھر بتوں سے کہتے کہ آپ اس پانی کو پئیں، تو پھر وہ پانی بت نے کہاں سے پینا ہوتا، پھر کہتے میں تو آپ کو خدا مانتا ہوں، یہ کس طریقے سے آپ تو پانی بھی نہیں پی سکتے۔ تو پھر کبھی کہتے کہ ان کے آگے کھانا رکھ دیتے کہ کھانا کھاؤ، یہ تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو یہ کیسے خدا ہے کہ جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ تو پھر کہتے کہ میں جو ہے وہ اپنا آپ کو خدا نہیں مانتا، حالانکہ وہ ان کو بتانے کے لیے کہ لوگوں کو بتا کس طریقے سے اخلاق کے ساتھ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو، یہاں تک کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ
گلے میں بتوں کی رسی ڈال کے یہ گھماتے ہیں پھراتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ کے چچا آذر سے آگے شکایت کی کہ اس کو بت نہ دیا کر۔ آذر کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابراہیم پہ سختی کی اور اپنے گھر کے اندر انہیں قید کر دیا کہ اب یہ بازار میں باہر نہیں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بڑے پیارے انداز میں نا لوگوں کو ایسا ایسا لوگ بت پرستی جو ہے وہ چھوڑتے گئے۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ جب دیکھا کہ اچھا پھر اس کے بعد آپ نے آذر کو تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کی میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو آپ اس خدا کو چھوڑ دیں، بتوں سے کیا لیں گے؟ تو لیکن وہ نہ مانے۔ تو آخر میں جب بتوں کی پرستش عام تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن جب عرب کا میلہ لگتا تھا، میلے میں گئے یا کوئی ان کا تہوار تھا، تو آذر نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بھتیجا تو نے میرے ساتھ آنا۔ انہوں نے کہا نہیں آج میں گھر پہ ہوں۔ تو وہ سارے چلے گئے۔ جب سارے چلے گئے یہ گھر میں رہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ بت خانے میں چلے گئے۔ تو تیسا بتاتی ہے، بعض تاریخیں کلاڑا بتاتی ہیں، انہوں نے بتوں وغیرہ کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا کچھ توڑ دی، بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ تیسا یا کلاڑا جو ہے وہ رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ تو بت ہمارے ٹوٹے ہوئے، کس نے توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم اس لڑکے کا کام ہے، پتہ چل گیا کہ اس بچے نے توڑے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ تو اس وقت جب آپ کی شکایت کی گئی، مشہور ہو گئے کہ ایک شخص ہے جو بتوں کو توڑتا ہے، اور اس وقت سادے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود بن کنان جو تھا وہ خود بت پرست تھا۔ اچھا، اس کے پاس پتہ چلا تو اس نے نمرود نے کہا کہ اسے قید کر کے میرے دربار میں لایا جائے۔ جب قید کر کے لایا گیا تو اس وقت اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ 16 سال اس کی عمر ہے، تو میں تو کب سے حمل گروا رہا ہوں، اور یہ بچہ جو ہے یہ 16 سال کا یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ اس نے پھر آذر سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اسے تو نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے کہا جی میں نے بتانا تھا، مگر اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر نمرود پوچھے گا تو میں بتا دوں گا۔ اچھا، تو نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ماں کو بلوایا جائے۔ جب ان کی ماں کو حضرت ابراہیم کی والدہ کو بلوایا گیا تو پوچھا گیا کہ تو نے اسے کہاں جنم دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پہ غار میں دیا۔ کہا کہ تو نے اسے پیش کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ کہا کہ اگر یہی بچہ ہے جو آپ کے نشاندہی آذر نے کی ہے کہ جو آپ کے تخت کو زمین بوز کرے گا، تو میں نے اس لیے اسے پال کے رکھا کہ میں آپ کو اس کو آپ کے حوالے کر دوں، تاکہ دوسرے بچے جو ہے نا وہ بے گناہ جو ہے نا وہ نہ مرے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تو اس لیے رکھا تھا۔ تو اس وقت اس نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا نمرود نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، تو پھر آگ میں جب ڈالنے کے لیے گیا تو پھر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ جگہ میں نے دیکھی ہے عراق میں، تو وہاں پہ 3 میل تک پرندے جو تھے وہ نزدیک نہیں آتے تھے۔ تو آخر میں ایسا ہوا کہ ابراہیم کو جب ڈالنے کے لیے بٹھایا گیا منجیک میں، تو اس وقت جناب جبریل نے کہا کہ پالنے والے اپنے خلیل کو کیا سپورٹ نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا کہ اگر مانگتا ہے تو مدد مانگتا ہے تو آپ لے لیں، مدد ان کی کریں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا خدا ہے، انہوں خدا پہ اتنا یقین تھا کہ جب بیچ میں ڈالا گیا اس آگ میں، تو آگ جو تھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا نارو کونی بردن سلامت علی ابراہیم، کہ اس پہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ تو پھر نمرود نے دوسری چال چلی، اس نے کہا کہ اب اسے جلاد وطن کر دیا جائے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جو ہے اس علاقے سے عراق سے نکال دیا گیا۔ تو ہر دور میں ان کی 16 سال تک بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ صاحب، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ کچھ اس کو سوجا نہیں تو اس نے جلا وطن کر دیا، ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلا وطنی کے بعد کا سفر کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔
جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے حکم دیا کہ آگ کو ٹھنڈی ہو جا. آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت جو تھے وہ بجنے لگ گئے. اچھا. پھر اس کے بعد نمرود نے دوسرا حکم دیا کہ آگ اسے نہیں جلاتی، اسے جلاد وطن کر دیا جائے. تو پھر عراق سے جلاد وطن کر دیا گیا. عراق سے آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو ساتھ لیا اور آپ نے اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لیا. تو ان کو وہاں سے لے کر آپ شام میں گئے. ٹھیک ہے. جب شام میں گئے تو وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی. پھر شام سے آپ مصر کی طرف آئے. جب مصر کی طرف آئے تو وہاں پہ تولیس نامی غالباً وہاں پہ حکمران تھا جو بہت بڑا ظالم تھا. تو اس کو جب پتہ چلا کہ اس علاقے میں وہ شخص آیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے وغیرہ، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے انہیں بلوا بھیجا. ٹھیک ہے. جب بلوا بھیجا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ ان کی ایک عورت بھی ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. اس نے کہا، اچھا واضح طور پہ ہم تاریخ بتاتے ہیں کہ سارا ان کی بیوی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی مرتبہ تقیہ لفظ جو تھا وہ استعمال کیا گیا. اور آخر میں جب انہوں نے اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، جب ہاتھ بڑھانا چاہا اس کو عورت کے جناب سارہ پہ، تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا. تو وہ پھر عیسائی جو تھا، بادشاہ جو تھا ظالم، اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معذرت مانگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ دعا کی اور ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. جب ہاتھ ٹھیک ہوا تو اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے تحفے تحائف دیے. اور انہوں نے حضرت سارہ کے لیے جو ہے وہ ایک اپنی خاص کنیز بھی دی جس کا نام ہاجرہ تھا. تو وہ ہاجرہ اس نے کنیز دی جو جناب سارہ کے لیے. وہ ساتھ لے کر جناب لوط کو حضرت ابراہیم نے اردن کی طرف بھیج دیا تبلیغ کرنے کے لیے. آپ وہاں سے مصر سے ہوتے ہوئے آپ شام میں چلے گئے. جب شام میں آپ چلے گئے وہاں پہ آپ کافی عرصہ شام میں تبلیغ کے لیے رہے. تو پھر کافی عمر بیت چکی تھی تو سارہ کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو اس وقت سارہ نے یہ مشورہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ سارہ وہ خاتون تھی کہ جو اپنی تمام جائیداد حضرت ابراہیم کو ہبہ کر چکی تھی، ان کے نام کر چکی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کے ساتھ بہت بڑی محبت تھی. اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے اولاد نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ میری کنیز جو ہاجرہ ہے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں. اچھا. تو پھر وہاں سے انہوں نے ہاجرہ سے شادی کی. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا ہوئے تو یہ عورت کا تقاضا تھا. جناب سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، شادی بھی میں نے خود کروائی ہے، اور اس وقت وہ برداشت نہیں کر سکی کہ ہاجرہ کی طرف ابراہیم کی رغبت زیادہ ہو اور وہ اسی گھر میں رہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ اس ہاجرہ کو بھی لے کر بچے کو بھی لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو میری وفادار بیوی ہے. مگر توحید کا حکم ہوا کہ جس طریقے سے سارہ کہتی ہے آپ اسی طریقے سے کریں. اچھا. تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ہاجرہ کو ساتھ لیا، اسماعیل کو ساتھ لیا. تو پھر آپ نے شام کی طرف سفر کیا. جب آپ شام میں آئے تو اس وقت آپ وہاں پہ رہے. تو جب آپ مکہ کی طرف جانا کا ارادہ کرتے تھے تو زمین جو ہے وہ سمٹ جاتی تھی. پھر آپ جب مکہ میں آئے تو مکے میں آ کر آپ نے وہاں پہ ایک جگہ پانی کی مشک ساتھ تھی اور ہاجرہ بھی ساتھ تھی. تو دوران سفر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو پانی کی تلاش کے لیے جناب ہاجرہ نکلی. اسماعیل چھوٹے تھے، انہیں زمین پہ لٹایا. جب وہ واپس آئی تو اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ کے دیکھا کہ چشمہ وہاں پہ پھوٹ پڑا ہے، پرندے آنے لگے، وہاں پہ بڑی آبادی ہو گئی. تو انہوں نے آب زمزم جو ہے وہ وہاں سے ہوا. اچھا. پھر جب یہ یہاں پہ تو پھر ادھر سے جناب سارہ کے پاس جبریل آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بطن سے جو ہے وہ آپ کو بیٹے کی مبارک ہو. تو انہوں نے کہا میں تو بہت عمر ہو چکی، 86 یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، میرے سے کیسے بچہ پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو وہاں سے پھر سارہ سے جناب اسحاق جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور ابراہیم ہاجرہ میں سے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یوں یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر اسی ہی
اپنا جناب اسماعیل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔